کہ جیسے ہو نہ اور نواسی بھائی رسول کی اور زینب، عزائے شاہ میں ہی زندگی تمام ہوئی۔ یہ کوشش کاوش جو ہے وہ بارگاہ الہی میں اور در سیدہ پہ مقبول ہو، اور اس کا ثواب جو ہے جن کے لیے آپ نے اس سال کی مجلس کروائی ہے ان کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں غریق رحمت کرے۔ الہی آمین۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم اللهم صلی علی صل على محمد محمد وآل وعلى محمد آل وعجل محمد فرجهم۔ وعجل فرجهم۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ شکریہ جی۔ میں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے 7 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ جو آیتیں ہیں پروردگار نے جو پہلی اپنی کتابوں پہ یا صحیفوں پہ وارننگ دی گئی تھی بنی اسرائیل کو، اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح 2 دفعہ انہوں نے وہ زوال و عروج کے زمانے دیکھے ہیں، تو اس کے متعلق پروردگار فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلْوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدٌ مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أنتم أحسنتم لأنفسكم فإن أسأتم فلاها جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدا خلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ألوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ ترجمہ ہے، اسرائیل کو تنبیہ کہی گئی تھی ان کتابوں کے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب میں، یعنی جو بھی پروردگار نے صحیفے اتارے تھے، اس میں اطلاع دی تھی کہ تم لوگ طور پر ضرور بالضرور دنیا میں 2 مرتبہ فساد اور خرابی پیدا کرو گے، اور ضرور تم بڑے تکبر اور سرکشی سے کام لوگے۔ پس جب پہلی مرتبہ سرکشی کا وقت آئے گا تو ہم تمہارے مقابلے پر ایسے بندے بھیجیں گے جو بڑی سخت لڑائی لڑنے والے ہوں گے، پس وہ گھروں کے اندر گھس جائیں گے، اور ہمارا ایک وعدہ تھا جو پورا ہو گیا ہے، ہو کر رہے گا۔ یہ اس کے متعلق ہے جب ٹیمپل بخت نصر نے کیا تھا اور بنی اسرائیل کو قید کر کے عراق لے گیا تھا، اور پھر ہم نے تمہیں ان کے مقابلے پر غلبہ عطا کیا، اور تمہیں مال و اولاد کے ساتھ مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی بڑھا دی۔ یہ تذکرہ ہے کہ جمشید ایران جو جمشید تھا، اس نے بابل کو جب شکست دی تو انہوں نے ان کو تمام یہودیوں کو واپس یروشلم بھیجا اور ان کی ہیلپ کی کہ 2nd ٹیمپل بنایا جائے۔ اور پھر اگر تم نے نیکی کی تو وہ خود تمہارے ہی لیے اچھی ہوگی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے حق میں برائی ثابت ہوگی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم دوسرے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے چہرے
اور حلیت تک کو بگاڑ دیں اور بیت المقدس کی مسجد میں اس طرح گھس جائیں جیسے پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا بس چلے اسے بالکل تباہ و برباد کر دیں۔ یہ اشارہ ہے جب ٹائٹس نے ٹیمپل کو بالکل تباہ کر دیا تھا اور 70,000 یہودیوں کو گرفتار کر کے روم لے آیا تھا، اور پھر کہا کہ ہو سکتا ہے عنقریب اللہ تم پر رحمت کرے، لیکن اگر تم نے پھر ویسا ہی کیا تو پھر ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے حق کے منکروں کو گھیرنے کے لیے ہی تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ محمد وجل فرج۔ میں اب حدیث کسا کی تلاوت کے لیے گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو رمضان شریف کی آمد مبارک ہو۔ آپ کو بھی غالباً منگل سے شروع ہوگا، اندازہ ہے منگل کو انشاءاللہ۔ تو ہمارے جناب ڈاکٹر غضنفر جاری صاحب نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ عرب لوگ حدیث قصہ کو کیسا پروناؤنس کرتے ہیں، تو ہمارے عرب دوست نے مجھے بتایا کہ حدیث القصہ کہتے ہیں۔ حدیث القصہ، قصہ کے الف میں مد ہے تو اس کو پل کرتے ہیں اوپر، اس کے بعد حمزہ ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس پر زبر ہے فتح اس کو نہیں پڑھتے، تو حمزہ پہ رک جاتا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال لی یا فاطمة انی لأجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألؤ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا والدي الحسن قد أقبل وقال سلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء فقال فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء قال السلام عليك يا جدا
السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقالوا له نعم قد أذنت لك يا حسين فادخل معهم الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد وآل قال فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك نائمة تحت هذا الكساء فأقبل عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء فقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي بسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد محمد وعجل وقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء فقال الله تعالى هم آل بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهابط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي اللهم صل على محمد فهل تأذن لي أنت يا رسول الله
أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم معموم إلا فرج الله همه آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه آمين آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته آمين آمين. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا وفي الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इस दौरान में जो पढ़ रहा था टेक्स्ट जो अरबी का है तो इसमें हदीस किस्सा के नीचे जेर है हर जगह कई जगह जहाँ भी नावल किस्सा है नीचे जेर लगा है। तो अगर इसको पढ़ें जैसे लिखा हुआ है रुक जाए तो नहवुल किस्सा होगा पढ़ते जाए तो नहवुल किस्सा ही होगा। जो लोग किसाई कहते हैं वो इसमें जो लिखा पढ़ रहे हैं सवाल ये है कि क्या ये सही है और उसको मालूम करना होगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा मालूम करूं कि ये जेर जो लिखा हुआ जगह जगह ये सही है या गलत है। जेर जो है हुजूर वो हर्फ जर है, अगर बात खत्म हो रही है तो वहां पे आपको जेर नहीं पढ़ना है। हाँ अगर रुक जाए अगर कंटिन्यू करना है तो ये अरबी का कायदा है, तब फिर आप किसाए जैसे मिसाल के तौर से किसाए यमानी वहाँ किसा नहीं कह सकते आप, किसाए यमानी जी जी और जहाँ बात खत्म हो रही है वहाँ आप कहेंगे तहतल किसा। जी हाँ तो अरबी का रूल है। शुक्रिया जी हाँ मगर जेर लिखा हुआ है और रुकना लिखे की परवाह नहीं करनी है आपको। हाँ पढ़ने का कायदा आना वाजिब है और इसीलिए हमने तो माशाल्लाह से ये कलाम पाक के जो तालीम शुरू कर किए इंशाल्लाह रुक जाएं और जेर ना पढ़ें। सही कहा आपने, शुक्रिया आपने तवज्जो दिलाई इसके पर। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब किबला ने ज्वाइन कर लिया है, आप कंफर्म कर सकें तो। नहीं किबला का भी नंबर कहाँ है हुजूर? नहीं दुआ के लिए डॉक्टर साहब कहना था तो फिर नहीं आप अगला डॉक्टर हसन अख्तर साहब किबला आप ही दुआ भी करवा दीजिए। नहीं फातिहा एक सेकंड, अब फातिहा तो करवाते हैं आप। फातिहा भी डॉक्टर साहब करवा दें। चलिए फातिहा ही करवा लेते हैं। फिर हमारे डॉक्टर साहब ने जिनके लिए मजलिस से तरहीम रखी है हमारे जो उनका नाम मैं आपके लिए सामने लिए देता हूँ, मरहूम रईस हैदर काज़मी अपने मरहूम मजहर हुसैन काज़मी, उनके साले सवाब के लिए मजलिस है।
اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے فادر ان لا ہے مرحوم حسین علی خان سن آف بہادر علی خان، ان کے لیے بھی، اور ڈاکٹر صاحب اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین کے لیے، آپ تمام شرکا کے مرحومین کے لیے، اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن بسم الله اللهم صل على اللهم صل علی محمد وعلی محمد وجل۔ ایک اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ایک ممبر جو ہیں قبلہ باقر رضوی صاحب، بے وہ شک علیل ہیں، اس وقت ICU میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی حکم فرمایا تھا، ہمارے قبلہ زاہد صاحب نے بھی اس جانب توجہ دلوائی ہے کہ ان کی مکمل صحت یابی کے لیے اور جلد سے صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کی تلاش کریں۔ السلام علیکم۔ محمد یہ ایک بچہ ہے، اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایان عباس جعفری، کیلیفورنیا میں، 18 سال کا ہے، شدید دلیل ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیجیے۔ جی ضرور، اور تمام ایسے آپ کے اہل خانہ میں، رشتہ داروں میں، اقارب میں جو بیمار ہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے 5 مرتبہ اما یجیبو۔ آمین۔ اعوذ باللہ صلی اللہ الرحمن أما الرحیم۔ يجيب اما المضطر یجیب إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف أما السوء يجيب أما المضطر يجيب إذا دعاه ويكشف السوء أما أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد محمد اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں علی جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعائے جوشن کبیر کے لیے تشریف لائیں۔ جناب قبلہ علی جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جوشن کبیر کی فصل 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عدتی عند شدتی، یا رجائی عند مصیبتی، یا مونسی عند وحشتی، یا صاحبی عند غربتی، یا ولی عند نعمتی، یا غیاسی عند قربتی، یا دلیلی عند حیرتی، یا غنائی عند افتقاری، یا ملجائی عند استراری، یا معینی عند مفزعی، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ ہے، اے سختی کے وقت میرے مددگار، اے مصیبت میں میری امیدگاہ، اے وحشت کے وقت میرے ہمدم، اے میری تنہائی میں میرے ساتھی، اے نعمت میں میری کفایت کرنے والے، اے دکھ درد میں میرے مددگار، اے حیرت کے وقت میرے رہنما، اے محتاجی کے وقت میرے تونگر، اے بے قراری کے وقت میری پناہ گاہ، اے فریاد کے ہنگام میں میرے مددگار۔ تو پاک ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ اللہم صلی علی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ محمد۔ میں اب ایک ایسی شخصیت سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں جنہوں نے ماشاءاللہ ولایت کے موضوع کے اوپر بہت تحقیق کی ہے اور بہت سارا ماشاءاللہ ان کے پاس اس حوالے سے علم ہے، اور ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ہمارے لیے آج باعث خوش قسمتی ہے، باعث فخر ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمیں مختصراً جو ہے وہ ولایت کے حوالے سے، جو اس کے ویسے تو ساری ولایت فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن چند مین نکات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔ درخواست کروں گا جناب موسیٰ جعفری صاحب سے، ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت اپنے بیت الاسر فری ہولڈ نیو جرسی سے یہ
وہاں سے یہ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ ہمارے کچھ خاندانی علم ہیں حیدرآباد کے، یہ تقریباً 300 سال پرانے ہیں. تو آپ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بیچ کا علم جو ہے وہاں ایک ہمارے پاس بی بی کا علم ہوتا ہے، اس کی شبیہ ہے یہ. ماشاءاللہ. تقریباً قطب شاہی زمانے کے علم ہے یہ. تو ابھی ہمارے پاس یہاں شب جمعہ کا پروگرام ختم ہوا اور اس کے بعد ہی میں یہاں سے ہی اس کو نشر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ میرا موضوع ہے، میں اس کو اردو اور انگلش دونوں میں شیئر وہ بیان کروں گا. تو تھوڑا سا اس میں کیونکہ سائنٹیفک ٹرمز ہیں تھوڑے، تو وہ انگلش میں بولنا ضروری ہے. تو میں اس کو اسکرین جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں اس وقت. آپ ذرا غضنفر بھائی اسکرین اس کو ذرا شیئر کرنے کا آن کر دیں آپ. وہ آن ہے، آپ کو شیئر کرنا ہے. اچھا نہیں، میں اس میں ڈال رہا ہوں تو آ رہا ہے ہوسٹ ڈسیبلڈ پارٹیسپینٹ اسکریننگ شیئر بول کے لیے آ رہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ان کو نا ہوسٹ میں ہوسٹ بنانا بنا پڑے. دیتا ہوں. ہاں صحیح کہا آپ نے، شکریہ جاذب صاحب. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی ایسا آپ شیئر نہیں کر سکتے اب. ہاں اب دیکھیے آ رہا ہے وہ. جی ہاں آ گیا. ماشاءاللہ. تو میرا موضوع ہے ولایہ فاؤنڈیشن آف ریلیجن. بے شک. اور یہ بنیاد ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے ولایہ ہے. بے شک. یہ ذرا اس کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. آپ کے اگر کمپیوٹر پہ کی بورڈ ہے تو اس کا جو نیچے والا ایرو بٹن ہے اس کو دبائیے. نیچے نمبرز کے لیفٹ پہ 4 ایروز ہوں گے، اس میں آپ رائٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھ رہا ہوں نیچے والا بھی. جی نیچے والا جو ہے بڑھ رہا ہی نہیں ہو کچھ. اچھا رائٹ سائڈ والا کر دیجیے. پھر رائٹ والا دبا کے دیکھیے. رائٹ بھی نہیں چل رہا. اس کو ماؤس اس کے اوپر رکھ کے اس کو ویسے اسکرول کر کے دیکھیے اوپر نیچے. رائٹ کلک دبا کے اپنے ماؤس سے یا ماؤس پیڈ سے. ماؤس پیڈ سے یا پھر آپ ایسے کیجئے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں جو اس کے کی پوائنٹس ہیں آپ ہمیں ویسے ان سے آگاہ فرما دیجئے اگر یہ پریزنٹیشن نہیں چل یہ رہی. بھی ہو سکتا ہے. بے شک جی یہ پاسبل ہے. تو یقیناً وہ جو آپ کے ٹاپ آف دا ہیڈ ہے وہ تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اب موو ہو رہا ہے کچھ ہے یہ. جی ہاں یہ اب موو ہو رہا ہے. بالکل. تو اس کا ولایہ جو ہے اس کا میں نیورو سائنس اس کے پیچھے جو ہمارے برین میں کیا چینجز آتے ہیں ولایہ کا جب تصور آتا ہے تو وہ مطلب ہے. تو اس کے آبجیکٹو جو ہے یہ پریزنٹیشن کے یہ ہے کہ application of wilaya in our lives, how to create a vibrant community of followers of Ahl Bayt. Imam Muhammad Baqir alayhi salam فرماتے ہیں کہ ہماری بنیادی جو فروع دین ہے جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے سب میں زیادہ اہمیت جو ہے ولایہ کی ہے. اور ولایہ جو ہے سب میں امپورٹنٹ چیز ہے. بغیر ولایہ کے دوسری چیزیں قبول نہیں ہوگی. اور ولایہ ہماری شیعوں کی آئیڈینٹی ہے. ولایہ کے جو ڈیفینیشنس ہیں بہت سی ہیں، معنی
जैसा मुफरदातुल रागिब में तकरीबन 27 इसकी माने समझाए गए हैं। तो जो हमारे मकसद के लिए है वो है खुरबत या क्लोजनेस, जब जो चीज़ें अपने करीब होती हैं कि उसमें कोई गैप ना हो। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक ए सिंगल सोल बिटवीन टू बॉडीज। सुभान अल्लाह, दो जिस्म होते हैं मगर रूह एक होती है। बेशक। तो विलाया के जैसा मैं पहले बयान किया कि अलग अलग डेफिनेशंस है, और हमारी इस प्रेजेंटेशन के लिए जो डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे वो है फ्रेंडशिप के। और थोड़े की वर्ड्स हैं जो समझना ज़रूरी है इसको जानने के लिए। तो उनके जब दो लोग एक ही वेवलेंथ पे होते हैं या ग्रुप में हो या से दो लोग हों, तो उसको कहते हैं ब्रेन टू ब्रेन कपलिंग या न्यूरल सिंक्रनी। और उस वक्त हमारे दोनों के ब्रेन के जो एरियाज हैं साइमल्टेनियसली फायर करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। When people are on the same length, their neurons are firing at the same time. और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जब रसूल खुदा हिजरत करके मक्के से मदीना आए, पहली चीज़ उन्होंने ये की कि भाई भाई बनाए गए, फ्रेटरनाइजेशन का वो किया। उसमें एक अंसार को दूसरे महाजिर का भाई बनाया, और सब में अपने लिए मौला अली को अपना भाई बनाया। और एक जो चीज़ मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा वो है रोजेटो इफेक्ट। और फिर एक बॉडी में केमिकल सेक्रीट होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इसको कहते हैं नेचर्स अल्टीमेट बॉन्डिंग हार्मोन। और ये सोशल कैपिटल और ट्रस्ट की भी अहमियत है, जो आपस में खुरबत होने की वजह से डेवलप होती है। ये न्यूरल ब्रेन टू ब्रेन कपलिंग में ये न्यूरल सिंक्रनी होती है, तो उसमें हम दोनों के न्यूरॉन्स फायर करते हैं जो आपस में अगर हम आहंगी हो ख्यालात में। और इसलिए एक हदीस भी है कि अल मोमिन मिर्रतुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। और इसकी वजह से आपस में रेजोनेंस, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, एम्पैथी और इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन टीम वर्क। और फिर जैसा आप अभी जिक्र किया, ये ऑक्सीटोसिन जो केमिकल होता है, इट्स कॉल्ड नेचर्स अल्टीमेट बॉन्डिंग एजेंट। और ऑक्सीटोसिन के काफ़ी फ़ायदे हैं, उसमें इट प्रमोट्स प्रो सोशल बिहेवियर, इम्यून सिस्टम से स्ट्रांग होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होता है, और इवन फिजिकल हीलिंग भी बेहतर होती है। और ऑक्सीटोसिन improves blood pressure, cortisol, better mood, enhances emotional bonding, और improves heart health. और बेनिफिट्स ऑफ विलाया के फ़ायदे क्या हैं? तो एक जो सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक टर्म यूज़ होता है सोशल कैपिटल। आपस में मोमिनीन या ग्रुप अगर कनेक्टेड हों तो ये उनके कनेक्शन को कहते हैं कि सोशल कैपिटल। The social capital is more important than economic capital for the improvement of a community. It's a network of positive and healthy relationship between members of a group. Increases interpersonal trust and mutual support. Acts as a lubricant to get things done. It promotes as a glue. Promotes cohesiveness. Increases cooperation और प्रोडक्टिविटी वगैरह। और हेल्थ के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। दुनिया में जो पोकोनोस माउंटेन के करीब जगह नाम है रोजेटो, हाँ आके बसे थे, वो ग्रेनाइट क्वारीज में काम करते हैं। तो उन्होंने
نے ایک ٹاؤنشپ ڈیولپ کی جس میں سب چھوٹے چھوٹے گھر بنائے اور بیچ میں ان کا چرچ تھا اور یہ آپس میں رہتے تھے، تو بہت ان میں قربت تھی آپس میں کنیکٹڈ. تو ان میں بلو 55 آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ہاں ٹوٹ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے نا وہ بریک ہو رہی ہے. ہاں آپ ایک اپنی منٹ. اس پریزنٹیشن کو موو کیجئے ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. دیکھیں یہ موو ہوتی ہے اگر آپ کو میری آواز آ رہی تو. رائٹ میرے خیال میں ہم سٹک ہو گئے ہیں اپنا رائٹ ڈاکٹر صاحب. مجھے بھی لگ رہا ہے. تو انشاءاللہ آج آپ ڈاکٹر صاحب یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر زحمت دیں گے آپ کو جی انشاءاللہ. آئندہ ہاں آپ خیر نہیں یہ تو منہ ہو رہا ہے. نہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو آواز آ رہی ہے. آپ کی جو سلائیڈ ہے نا یہ بھی ہاں ہمارے پاس موو نہیں ہو رہی، وہ آپ ہی کے رائٹ پاس موو ہو رہی ہے. بہرحال یہ اپنے ایک اچھی ان کی کاوش ہے، بٹ بہت خوبصورت ڈیفینیٹلی ہے. اٹ رائزز سم کوسچن اور کنٹینیو کہ کریں یہ جو انشاءاللہ جی اس کو جی آئندہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. تو فرسٹ آف آل تو یہ جو ان کی ریسرچ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اس کی بیسز اور سورسز جو ہیں وہ کیا ہے. ایک جو ہے بس ان اس کا کے جو ایسی چیز کے لیے کوشچن آنسر ہونے چاہیے. بہت سے کوشچن ہیں کوشچن آنسر اس دیا. چیز جی جی سے بلایا، ڈیفینیٹلی تو جو یہ ڈسکشن تو ہے بلایا تو پھر نان ریلیجیس بھی اس طرح ہو سکتے ہیں. کیوں رائٹ نہیں؟ Such رائٹ topic should be discussed in a length رائٹ with رائٹ question answer. جی بے شک. رائٹ نہیں ڈیفینیٹلی وہ اس کو اگر کمپلیٹ کر لیتے تو وہ ہمیں جب اس کی پورا مٹیریل ہمارے سامنے آتا ڈیفینیٹلی دین وی وڈ ہیو یقیناً کم اپ نیکسٹ ود ٹائم بیٹر انشاءاللہ کوسچن. نیکسٹ جی ٹائم انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ جو مین کوسچن یہ ہے کہ اٹس اے گڈ ریسرچ، اٹس اے نیو تھنگ فار می ایٹ لیسٹ. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہمیں سورسز وہ سمجھنے ہوں گے، کیونکہ جہاں تک میرا ناقص علم ہے، آپ اس میں تصحیح فرما سکتے ہیں کوئی بھی، کہ ابھی تک ہمارے جو علوم جو ہمارے پاس پہنچے ہیں ان میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی نیورو سائنسز کی یا سوشل نہیں پھر اس حوالے سے یا پروڈکٹیوٹی انوویشن کے حوالے سے جو انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں اس کی ہمیں کوئی روایات نہیں ملتی، یا کم از کم میرے علم میں نہیں. ڈیفینیٹلی اس کے کوئی ان کے پاس نہیں سورسز ہے ہوں گے. بے شک نہیں ہے ابھی تک فی رائٹ. الحال. تو میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. میں التماس کروں گا سلام کے لیے جناب قسیم زیدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. بے شک. السلام علیکم. وعلیکم تمام وعلیکم بزرگوں کو السلام. طرف سے بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وجل فرجہ. السلام علیکم اسلام بھائی، کیسی طبیعت؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ الحمدللہ. چند اشعار قصیدے کے پہلے ماشاءاللہ. مولا کی شان میں. ارشاد. فکر و فن صرف واہ علی ہے یا علی کے بیٹے. واہ واہ ہاں واہ ہاں 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 سبحان اللہ واہ سبحان واہ. کیا بات. کیا کہنے. فکر فن صرف ماشاءاللہ. علی ہے یا علی کے بیٹے. اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. سبحان ماشاءاللہ اللہ. ماشاءاللہ. فکر و فن صرف سب نچھاور ہے محمد پہ کہا خالق نے. سب نچھاور ہے
محمد پہ کہا خالق نے اللہ ہم سخن صرف واہ علی ہیں علی کے واہ واہ یا علی کے واہ سبحان واہ اللہ واہ سبحان واہ واہ بیٹے زندہ باد بھائی جیو قسیم ماشاء اللہ ہاں سبحان کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں واہ 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 اور لہم اور لہجائے لہموں کا لہمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیمبر نے کہا کیا بات لہجائے لہموں کا لہمی میں پیمبر نے کہا جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بہت واہ 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 سبحان اللہ بت سبحان اللہ بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے واہ 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 بت بنانے میں تو تو شامل تھے شامل قبیلے سب کے تھے قبیلے سب کے بت شکن صرف علی ہے واہ 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 جی ہیں جی ہیں کیا بات یا بہت علی زندہ باد واہ کے واہ کیا بات بیٹے سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اور شعر ملازم فرمائیے گا شاء تم روایت سے بنا لو تو ولی اور بھی ہیں سبحان اللہ تم سبحان اللہ روایت سے بنا لو تو ولی اور ولی اور بھی ہیں آیتن صرف علی ہے واہ 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 یا علی کے کیا کہہ رہے کیا بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ فکر و فن صرف بر محمد والے محمد صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد ماشاء اللہ قسیم بھائی بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے اور بہت ہی خوبصورت آپ نے ماشاء اللہ پڑھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے جزاک اللہ بہت شکریہ سلام کے چند اشعار سوگ کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب بہت خوب ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب کیا بات کیا براہ میں برتاؤ کلمہ گویوں نے کیا براہ میں برتاؤ کلمہ
گویوں نے کہ جیسے ہو نہ نواسی رسول کی زینب عزائے شاہ میں ہی زندگی تمام ہوئی نہ اپنے اون محمد کو رو سکی زینب علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی زینب لہو میں ڈوبی ہوئی بیڑیاں مہاری کی لہو میں ڈوبی ہوئی بیڑیاں مہاری کی سفر میں تھام کے دل دیکھتی رہی زینب حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی زینب حسینیت کو بقا اس لیے نثار ملی یزیدیت کے مقابل جھکی نہیں زینب بے شک ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب پر محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل وعجل فرجهم محمد جزاک اللہ جزاک اللہ واہ 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 ماشاء اللہ بغیر کسی مزید تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر فروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل صلی على علی محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر اسلام کی وہ مشہور ترین روایت کو پیش کیا ہے کہ جو کائنات میں مسلمانوں کے لیے ایک معیاری اور ایک کلیدی اور ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی ایک حدیث ہے، چونکہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسا مرکز ہے کہ ولایت کے اگر ہم فائدوں میں جائیں، فوائد میں جائیں، تو سب سے بڑا فائدہ ولایت کا یہ ہے کہ تمہیں غیروں سے امتیاز کر کے رکھتی ہے ولایت۔ اگر میں ایک جملہ یہاں پر یہ پڑھ دوں تو بجا نہیں ہوگا، نہ بیجا ہوگا، نہ زیادہ ہوگا، کہ کائنات میں دو ہی تو قومیں ہیں، یا ولایت والی یا غیر ولایت والی۔ واہ 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 واہ۔ توجہ، میں دیکھیں بڑی سادگی سے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کیا۔ دو ہی تو قومیں پوری کائنات میں، یا ولایت والی قوم ہے یا غیر ولایت والی قوم ہے۔ اب ولایت والی قوم کون سی ہے؟ جو ولایتی ہے وہ ولایت والی قوم ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ غیر ولایتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے سب ایک طرف ہیں، ہم ایک طرف ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ قرآن مجید کے سہارے سے ایک چھوٹا سا مناظرہ اور ایک دلیل حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے کی آیت میں مباہلہ میں جہاں انفسنا کا ذکر آیا ہے، وہاں پیغمبر اکرم نے میدان مباہلہ میں حضرت علی کو اپنے ہمراہ لیا ہے، اپنا نفس بنا کر۔ لہذا تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ از روئے قرآن علی نفس رسول ثابت ہوئے۔ از روئے قرآن علی کیا ہے؟ نفس رسول ہے۔ اب یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا، چونکہ جب میں نتیجہ دوں گا تو اس وقت میں یہ بات میرے سامنے آئے گی کہ ہم نے اس ذکر کو کیوں چھیڑا۔ یعنی علی از روئے قرآن، قرآن کی روشنی میں یا قرآن کے اعتبار سے نفس رسول ہیں۔ اب حدیث کیا کہتی ہے کہ جس نے بھی رسول کو سب و شتم کیا، سب و شتم کہتے ہیں برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، جس نے بھی رسول کو سب و شتم کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ یا تو کفر کے مرحلے میں ہے، یا شرک کے مرحلے میں ہے، یا نفاق کے مرحلے میں ہے۔ بات واضح ہے نا؟ یعنی پیغمبر کو برا کہنے والا، پیغمبر کو سب و شتم کرنے والا، کفر و نفاق یا کفر و نفاق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرحلہ ارتداد اسلام میں ہے، یعنی اسلام سے وہ مرتد ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو رہی قرآن کی بات، اب حدیث نبوی میں جو حدیثیں ہمارے پاس تواتر کا درجہ رکھتی، تواتر کسے کہتے؟ یعنی ان کے راوی بھی ایک کے بعد ایک ہے اور روایات کا سلسلہ بھی ایک کے بعد ایک میں ہے۔ یہ تواتر کی ایک قسم ہے، تواتر لفظی اور تواتر معنوی، اس کی بحث ذرا سی طولانی ہے، لیکن چونکہ تواتر جو روایت ہوتی وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے، جو ہمارے پاس میں رتبہ رکھتی ہیں تواتر کا جو حدیثیں، ان سے بھی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نفس رسول ہیں۔ مثلا
بعض میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر ہوا کہ جس نے علی کو سب کیا، علی کو برا بھلا کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، پیغمبر نے کہا ہے۔ چنانچہ خصائص نسائی میں، خصائص نسائی کتاب ہے احمد ابن شعیب نسائی کی، احمد ابن شعیب نسائی 829 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی 1200 سال پرانی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور 915 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے خصائص نسائی نام رکھا، حالانکہ خصائص علی ہونا تھا اس کتاب کا نام۔ اس میں انہوں نے تمام چیزوں کو جمع کیا ہے جو علی بن ابی طالب کی فضیلتوں میں ہے۔ ان کا خود کا یہ کہنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب میں بغداد میں شام میں حجاز میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ علی کی برائی کر رہے ہیں، تو مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ علی کی برائی کیوں کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں نے تمام روایات علی بن ابی طالب کی فضیلتوں میں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھا خصائص نسائی۔ خصائص نسائی حقیقت میں خصائص علی ابن ابی طالب ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے، کیا سنا؟ من سب علی فقط سبنی، یعنی جس نے علی کو سب کیا اس نے پیغمبر کو سب کیا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے پیغمبر کو برا بھلا کہا۔ اب وہ حدیث جن میں علی کو کل ایمان کہا گیا ہے، چنانچہ بروز جنگ خندق جب علی میدان میں عمرو ابن عبدوت کے مقابلے میں نکلے تو خصائص نسائی میں یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو گویا جس نے علی کو سب کیا اس نے ایمان کو سب کیا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے ایمان کو برا بھلا کہا۔ اور وہ حدیثیں جن میں پیغمبر اکرم نے علی کو اپنا بدل قرار دیا، میں یہ دلیلیں دے رہا ہوں آپ حضرات کے لیے، پھر نتیجہ بعد میں دوں گا۔ وہ حدیثیں جن میں پیغمبر اکرم نے علی کو اپنا بدل قرار دیا، مثلا سورہ برات کے لیے جب حضرت ابوبکر کو بھیجا تو پیچھے سے علی کو بھیج کر ابوبکر سے عہدہ تبلیغ واپس لے لیا، اور کہا، پیغمبر نے آواز دیا، اور ان کے الفاظ پیغمبر کی یہ تھے کہ یہ کام میرا ہے یا وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کی حیثیت میری جیسی ہو، انا اور رجل منی، یا تو میں اس کام کو کروں گا یا جو مجھ جیسا ہے وہ اس کام کو کرے گا۔ اسے بھی خصائص نسائی نے لکھا۔ بس علی کو سب کرنے والا ایسا ہوا جیسے نبی کو سب کرنے والا ہے، یعنی علی کو برا بھلا کہنے والا ایسا ہوا جس نے نبی کو برا بھلا کہا ہے۔ اب ان حدیثوں میں ایک چیز اور سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ جن میں یہ آیا علی محبوب خدا ہے۔ کیسے؟ حدیث طیر جب آئی تو حضور نے دعا کی، جب پرندہ ذبح ہوا، پرندے کو بھون کر کے دسترخوان بچھایا تو پیغمبر نے دعا کی، اے میرے پالنے والے، اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھانے میں شریک ہو۔ تو علی آئے، قصاص نسائی میں علی آئے اور انہوں نے حضور اکرم کے ساتھ وہ پرندہ تناول کیا۔ جس طرح آپ نے بروز خیبر یہ فرمایا تھا، علم میں کل اس کو دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب اور محب ہوگا، اور خدا اور رسول کو وہ بھی چاہتا ہوگا اور خدا اور رسول اسے بھی چاہتے ہوں گے۔ تو قصاص نسائی کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بدل رسول بھی ہیں، نفس رسول بھی ہیں، ولی خدا بھی ہیں، نمائندہ خدا بھی ہیں، وسیع رسول خدا بھی ہیں۔ اب جو صفات ہے رسول کی وہ صفات ہے علی ابن ابی طالب کی۔ جس نے علی ابن ابی طالب کو برا اور بھلا کہا اس نے سمجھ لو حضرت رسول خدا کو برا اور بھلا کہا۔ یعنی اگر میں یہ دیکھا جائے علی کا منکر ہر چیز کا منکر ہے، یعنی علی کا منکر نماز کا منکر، علی کا منکر روزے کا منکر، علی کا منکر کعبے کا منکر، علی کا منکر زکوٰۃ کا منکر، علی کا منکر قرآن کا منکر۔ علی کا اگر منکر ہے تو وہ خدا کا منکر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات سے اس جملے میں آ کے اس بات کو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان
अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सब करता है, बुराइयां करता है या बुरा भला करता है, तो उसने ऐसा जैसे रसूल को बुरा और भला कहा। अब ये लिखते हैं कि जब मैंने तारीख इस्लाम का दौरा किया तो मुझे ये बात सामने नजर आई, और इसी बात को अल्लामा अबुल आला मौदूदी ने अपनी किताब खिलाफत और मुल्कियत के सफा नंबर 174 पर लिखा। अबुल आला मौदूदी 1903 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए और 1979 में न्यूयॉर्क में उनकी वफात हुई थी। वो एक बहुत बड़ी तहरीक के मालिक थे। वो इस बात को कहते हैं कि एक निहायत मकरू बिदअत, तवज्जो, मजलिस खत्म करने जा रहा हूं इस जुमले के ऊपर, एक निहायत मकरू बिदअत जो माविया के जमाने में शुरू हुई थी, वो क्या थी? वो कहते हैं वो खुद इसके हुक्म से और उनके तमाम गवर्नर खुतबों में बरसर मिंबर अली, अब ये उनके जुमले पढ़ रहा हूं, अली कर्रमल्लाह वजहू ताला पर सब व शत्म की बौछार करते थे, अली को बुरा भला कहते थे, यहाँ तक के मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर ऐने रोज़े नबी के सामने हुजूर के महबूब तरीन अजीज को गालियां दी जाती थी, और हजरत अली की औलाद और उनके करीब तरीन रिश्तेदार अपने कानों से उन गालियों को सुनते थे। इसी को नकल किया अल्लामा सिबते इब्ने जौजी सुन्नियों के आलिम दीन ने तस्करतुल खवास में। ये पैदा हुए हैं 582 हिजरी में, इनकी वफात हुई है 654 हिजरी में। मैं आपको हवाले या 800 साल पुराने या 1000 साल पुराने दे रहा हूं। ये कहते हैं कि माविया ने एक मर्तबा साद इब्ने वकास से कहा, साद इब्ने वकास जो है, साद इब्ने अबी वकास, ये है सहाबी रसूल। सहाबी रसूल के बाद तवज्जो चाह रहा हूं जाने ग्रामी, इसकी जो साद इब्ने अबी वकास की माँ है उसका नाम है हुमना। हुमना है अबू सुफियान की बेटी, और ये है माविया का सगा भांजा साद इब्ने अबी वकास। साद इब्ने अबी वकास ने पैगंबर की साहबियत का शरफ तो हासिल किया, इसने बद्र में, ओहद में, इन जंगों में शिरकत की, लेकिन रसूल की वफात के बाद अली की बैत नहीं की। जब लोगों ने ज्यादा जोर दिया तो अली इब्ने अबी तालिब ने कहा खुतबे में कि कोई मेरी बैत करे जब भी मैं अली हूं, कोई मेरी बैत ना करे जब भी मैं अली हूं। तवज्जो चारों जाने ग्रामी, आप जरा सा मुलाहिजा भैया, 2-4 लम्हा ताखीर तो है, लेकिन मैं जरा सी एक बात वाजे करना चाहता हूं। तो साद इब्ने अबी वकास, ये वही साद इब्ने अबी वकास है। चलते चलते इसने अली की बैत की जाहिरी तौर से, लेकिन इसने न जंग जमल में शिरकत की, न सिफ़ीन में इसने शिरकत की, और अली के मद्दे मुकाबिल रहा। उसी का सबब था इसी साद इब्ने अबी वकास का बेटा उमर साद, जो इमाम हुसैन के मुकाबले में करबला में आया। ये तमाम तारीख का निचोड़ सुनिए। अल्लामा सिब्त इब्ने जौजी, अबुल आला मौदूदी, ये सब के सब ये कहते हैं, ये सबसे पहले अली को बुरा भला कहने की रस्म माविया ने डाली है, और पैगंबर ने आवाज दिया है जो अली को बुरा भला कहेगा उसने पैगंबर को बुरा भला कहा, और जिसने पैगंबर को बुरा भला कहा उसने अल्लाह को बुरा भला कहा। यानी अली को बुरा कहने वाला काफिर भी है, अली को बुरा कहने वाला मुनाफिक भी है। अब एक सवाल मेरी समझ में अज़ीज़ाने गिरामी नहीं आता, जिसको मैं मुसलसल सोचता रहता हूँ, और वो चीजें मेरे जहन में घूमती रहती हैं। जिसे कुरान ने काफिर कहा उसे तुम मुसलमान साबित करने में लगे हो, और जिसे कुरान ने मोमिन कहा उसे तुम काफिर साबित करने में वाह लगे हो। वाह 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 वाह, किबला क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह, सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जरा सा मुलाहिजा तो फरमाए कि मुसलमानों का मिजाज हो कैसा गया। मुसलमानों ने चूंकि तारीख नहीं पढ़ी, मुसलमानों के जहनों में कजफहमी है, उन्होंने इस तारीख की तरफ तवज्जो नहीं दी है। कुरान कह रहा है जिसे मोमिन उसे तुम कह रहे हो काफिर, कुरान जिसे कह रहा है काफिर उसे तुम लगे हुए हो कि मुसलमान और मोमिन साबित कर दो। इसी बात को माविया ने अपने भांजे साद इब्ने अबी वकास से कहा था। क्या कहा था कि ये बताओ कि सब अली को गालियां देते हैं, तुम अली को बुरा भला क्यों नहीं कहते? तो साद इब्ने अबी वकास ने एक जुमला कहा,
کہا دیکھو میں 3 وجہ سے علی ابن ابی طالب کو برا نہیں کہتا. کیا پہلی وجہ کیا کہ حدیث رایت میرے سامنے ہے. تو اس نے کہا حدیث رایت کیا؟ حدیث رایت کا کہ گواہ کون کون ہے؟ احمد ابن حنبل نے مسند میں لکھا، بخاری نے لکھا، مسلم نے صحیحین میں لکھا، نسائی نے خصائص میں لکھا، ترمذی نے اپنی کتاب میں لکھا. حدیث رایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اعلان کیا تھا میں کل علم اسے دوں گا. رایا یعنی علم، اسے دوں گا جو مرد ہوگا غیر فرار ہوگا، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. کہ چونکہ علی محبوب رسول اور محبوب خدا ہیں اس لیے میں برا نہیں کہتا. یہ سعد ابن وقاص نے کہا. دوسری چیز کہتا میں اس لیے علی کو برا نہیں کہتا کہ نصارے نجران کے مقابلے میں جب علی کو لے جایا گیا تھا تو انفسنا کی جگہ علی ابن ابی طالب کو لے جایا گیا تھا. تیسری دلیل دیتا سعد ابن ابی وقاص، دشمن ہے، مولا کو چاہتا نہیں ہے، لیکن دلیل دے رہا. احقاق الحق میں بھی علامہ علی نے اس کا دعویٰ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب جنگ تبوک کی طرف جانے لگے، یہ واحد جنگ تھی جس میں علی شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ علی نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے بھی تو لے چلیے، 9 ہجری میں جنگ ہوئی تھی. تو رسول اللہ نے کہا تھا انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تم تو میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ کے نزدیک، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی حدیث منزلت کی وجہ سے میں علی کو برا نہیں کہتا. تو ایک مرتبہ معاویہ یہ سن کر کہنے لگا اب تو میرے نزدیک زیادہ قابل نفرت اور ملامت ہے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کیوں؟ اب میں کیوں؟ کہ تو اتنی فضیلت ہے جو علی کی جانتا ہے تو نے اس کی اطاعت سے کنارہ کشی کیوں کی علی کی اطاعت سے؟ توجہ چارہ ملاحظہ فرمائیے، جملہ ہے زاد گرامی. دشمن ہے لیکن فضیلت علی کا اقرار یہاں پہ کر رہا کہ تو نے ملامت کیوں کی. اب کیا کہتا؟ کیونکہ جب تو علی کے اس قدر فضائل جانتا ہے تو پھر تو نے اس کی اطاعت سے کنارہ کشی کیوں اختیار کی اور اس کی بیعت چھوڑ کر الگ کیوں ہو گیا؟ یہ کہتا اگر میں نے خود یہ باتیں رسول اللہ سے سنی ہوتی تو عمر بھر میں علی کی غلامی کرتا، میں علی کی غلامی کرتا. اس بات سے اندازہ نکلتا ہے علی کو سب شتم کرنے والا کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، گمراہ بھی ہے، ضلالت میں بھی ہے، خبیث بھی ہے، بدبخت بھی ہے، شجرہ خبیثہ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور علی کی ولایت کو ماننے والا طیب و طاہر بھی ہے، نسل پاکیزہ بھی ہے، خون طہارت بھی رکھتا ہے، ماں کے شیر کا اثر بھی رکھتا ہے، اور نور الہی اس کے قلوب میں نازل ہو چکا ہے. اس لیے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور عزیزو ہزارہا روایات اور حدیث استدلالی طور پر وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ مبارک نزدیک آ رہا ہے. عزیزو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فضیلت ماہ مبارک رمضان بھی پڑھوں آپ کی خدمت میں اور وہ خطبہ شعبانیہ کا آخری جز بھی پیش کروں، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ اشارے کروں گا. وہ علی ابن ابی طالب جسے سب و شتم کرنا، پیغمبر کو سب و شتم کرنا، اور پیغمبر کو سب و شتم کرنا اللہ کو سب و شتم کرنا، اور اللہ کو سب و شتم کرنے کا مطلب یہ مرحلہ کفر اور نفاق میں ہے. تو آپ مجھ سے ملاحظہ یہ فرمائیے گا ایسی شخصیتوں کے حامل نے علی ابن ابی طالب نے اس امت کا کیا بگاڑا تھا؟ کسی نے امام حسن سے یہی تو پوچھا تھا جب آپ کے بابا کے سر پہ ضربت لگی تھی تو آپ کے بابا کے سر کی کیفیت کیسی تھی؟ تو ایک مرتبہ آواز دیا تھا، میرے مولا کہتے جیسے قرآن کو بیچ میں سے کھول لیا جائے اور 2 حصوں میں قرآن تقسیم ہو جائے، میرے بابا کا سر اس طریقے سے شگاف ہو گیا تھا. میں کہوں گا علی ابن ابی طالب آپ کے سر پہ ایک ضربت لگی تھی، سر شگاف ہوا، 2 حصے
حصوں میں تقسیم ہوا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین مظلوم تیرا جیسا دن کسی پہ نہیں آئے گا۔ 900 زخم سیدہ کے لال پر لگائے گئے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، اور سیدہ کا لال نرغے آدھا میں گھرا ہوا زلجنا کی پشت پر ڈگمگا رہا تھا، کبھی داہنی طرف گرتا تھا، کبھی بائیں طرف گرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب زمین کربلا پر آیا، تیروں پر ایسا معلق ہوا کہ تیر بدن میں پیوست ہو گئے، شمر ملعون کا کند خنجر چلا، ضربوں پہ ضربے لگ رہی ہیں مولا، آپ کو ایک ضرب لگی تھی لیکن ہائے 7 ضربے حسین کے گلوہ مبارک پر لگی۔ حسین نے آواز دیا نانا میری مدد کیجئے، پھر آواز دیا بابا میری مدد کیجئے، پھر آواز دیا بھیا حسن میری مدد کیجئے، اور آخر میں جو ضرب لگی جس سے سر بدن سے جدا ہو رہا تھا، آواز دیا اماں تیرا حسین سوا ہو رہا ہے، اماں حسین مارا گیا، سر بدن سے جدا ہوا، سیاندیاں چلی، زمین کربلا پر زلزلہ آیا، آفتاب کو گہن لگا، سید سجاد نے آواز دیا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے، سجاد چیخے مار کر روئے، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، میرا بابا مارا گیا۔ ہائے پھوپھی اماں خیمے کے دروازے سے آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، جزاک اللہ مولانا، ماشاء اللہ، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب جزاک التماس کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ بہت بہترین متوجہ زیارت۔ میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ اور خصوصاً اس مجلس کے بانی ڈاکٹر اور اس ادارے کے بانی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین کی جانب سے، خصوصاً مرحوم و مغفور جنت مکانی رئیس حیدر کاظمی ابن مرحوم و مغفور خود آشیانی مظہر حسین کاظمی کے مزید بلندی درجات کے لیے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلت ولعن اللہ امتان ظلمت ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. صاحب اتنا بہترین ان کا ولایت پر پروگرام چل رہا تھا، کاش کہ انشاءاللہ ہم پورا سنتے اور سن پاتے. ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مزید ان کو ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب کو بلائیے. بہت قابل آدمی ہیں اور بہت کام کیا ہے انہوں نے، اور ہم سب کے لیے ایک بہت ہی کارآمد اور بہت ہی باعلم جو ہے وہ رہے گا ہمارے لیے انشاءاللہ. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. اور یہی ڈاکٹر صاحب کا مطمئن نظر تھا کہ ہم اپنے دین کے حوالے سے اور اپنے عقائد کے حوالے سے جو جدید سائنس ہے اور جو دور حاضر عصر حاضر کے تقاضوں کے حوالے سے ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا دین جو ہے یہ آفاقیت والا دین ہے، یہ کسی ایک خاص زمانے خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ اسی طرح مفید ہے. دیٹ واز اے گڈ پریزنٹیشن. لیکن انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ اس کو، کیونکہ ینگر جنریشن ول بلیو مور وین یو ایڈ سائنٹیفک انفارمیشن along with it. بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسے ہی. اور آپ ینگر جنریشن میں ہی شامل ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ساتھ جو ہے وہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ. ینگر دین می کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں، آپ اور حسنین بھائی جو ہے نا، آپ دونوں کو ہمیشہ ینگر جنریشن میں گنتے ہیں. بے شک، یقیناً. میں اب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ چونکہ آج کی وہ مجلس کے بانی ہے، وہ کہنا چاہیں، کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں تو پلیز تشریف لائیں. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب. جی حاضرین و خواتین، میں یقیناً ایک بار پھر بے پناہ مشکور و ممنون ہوں کہ آج کی اس مجلس کا سارا پروگرام بہت ہی بہتر رہا، اور یقیناً آج کے جو مجلس کے ایصال ثواب کے لیے رئیس حیدر کاظمی مرحوم ابن مظہر حسین کاظمی مرحوم کی مجلس تھی، بہت ہی کامیاب رہی ماشاءاللہ، اور یقیناً بہت عظیم مجلس رہی، اور بہت ہی خلوص محبت کی شخصیت تھے مرحوم. اور یقیناً وہ اپنی زندگی میں اپنے تمام بچوں کو شادیاں بھی کر گئے، اپنے پیروں پر بھی ان کے بچے کھڑے ہیں. یقیناً جانے والے کو یہ ایک بہت بڑا سکون ہوتا ہے، اور مجھے بے پناہ یہ سکون ہے کہ آج کی مجلس بھی ماشاءاللہ مولانا کے صدقے میں آج کی اس کا تمام ثواب ہمارے رئیس حیدر کاظمی صاحب کے لیے ہے. انشاءاللہ ان کی اعلی لین میں جگہ عطا فرمائے معبود. آمین آمین. پروردگار. یقیناً آج تھوڑا سا ہمارے ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب کا پریزنٹیشن جیسا میں چاہتا تھا، جیسا وہ چاہتے تھے، ویسا نہیں ہو پایا، مگر انشاءاللہ آئندہ ہوگا. اور آئندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو سلائڈس ہیں یا میں شیئر کروں یا ہمارے ناظم جناب بھٹی صاحب شیئر کریں، جس سے وہ فری ہوں گے پھر اس کے اوپر بولنے کے لیے. تو آئندہ یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور سب کا میں بے پناہ مشکور ہوں. ہمارے حدیثی کے ساتھ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے بہت خوبصورت پیش کی. ہمارے ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب نے ولایت پہ بہت ہی نئے ان کی ریسرچ ہے ماشاءاللہ سے، اور اس میں نیورو سائنس کے بھی بہت پہلو ہیں، وہ سب بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اور یقیناً تمام وہ فوائد جو اب تک ہم نے مولاناؤں سے ممبر سے نہیں ہے سنے، وہ یقیناً پیش کریں گے ہمارے ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب. اور میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کا تلاوت کے لیے مشکور ہوں. ہمارے علی جعفری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دعائے جوشن کبیر اور اس کا پیش کیا جو بہت بیش قیمت ہے. اور ہمارے قسیم زیدی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. مولا نے ان کو بہت ہی نایاب آواز دی ہے، آئندہ بھی زحمت دیں گے ان کو.
इंशाल्लाह। हमारे डॉक्टर कमर आबदी साहब तो है ही हमेशा की तरह जी, माशाअल्लाह। हमेशा की तरह बहुत ही अजीम हस्ती हमारे हमारे उर्दू फाउंडेशन उर्दू फाउंडेशन अरे नहीं सर, बेशक यकीनन यकीनन तो मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ और इंशाल्लाह अगले शब जुमा तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। शब बखैर। शब बखैर। बखैर, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।